حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ در افشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، در افشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا۔ دل کو بینا آنکھوں کو روشن کر دیا، دل کو بینا آنکھوں کو روشن کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہبر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہبر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے والد احترام دوستوں بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم ربیع الاول کی مناسبت سے اب تو ربیع الثانی شروع ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ذکر کر رہے تھے 3-4 جمعے سے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے چند لمحات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ گوشے آپ کے سامنے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم نے جمعہ کے اجتماع میں یہ بات سماعت فرما لی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے 2 سفر جو 8 اور 10 سال کی عمر میں اور 12 سال کی عمر میں ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی کاروبار نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری بھی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کا مال تجارت لے کر اجرت پر تجارت کی غرض سے بھی گئے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات میں ایک واقعہ جو ملتا ہے ہمیں مکہ کے اندر، ابھی ابو طالب کی وفات نہیں ہوئی، جو کہ آپ کے چچا ہیں، جن کی پرورش میں آپ کے دادا کے بعد آپ آئے ہیں، کہ حضرت ابو طالب ایک وقت آتا ہے کہ مکہ کے اندر باران رحمت نہیں ہوتی، بارش نہیں ہوتی، لوگ پریشان حال ہیں، فصلیں نہیں اگ رہی، چرند پرند انسان حیوان سب کے سب پریشان ہیں کہ اللہ کی رحمت نہیں ہو رہی، گرمی کا زور ہے، عرب کی گرمی تو پہلے ہی بہت زیادہ ہے اور اوپر سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کی رحمت کا نہ ہونا یہ اور بڑی مصیبت بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں نے جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی عمر 12 یا 14 سال ہے، اس کے درمیان میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات تو پہلے ہی وہ وصول کر چکے تھے، دیکھ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک انوکھی شان عطا فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نرالی شان عطا فرمائی ہے۔ ابو طالب کیا کرتے ہیں، لوگ جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اپنے بتوں سے التجا کر رہے ہیں، اپنے بتوں سے مدد مانگ رہے ہیں، بارش کی دعا کی جا رہی ہے، مجمع کا مجمع جمع ہے، خانہ کعبہ کے گرد اپنی طرز میں، اپنے انداز میں، اپنے طریقے پر طواف کیا جا رہا ہے، اپنی طرف سے وہ عبادت کر رہے ہیں، اپنے بتوں کو خوش کر رہے ہیں، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز کر رہے ہیں۔ سارا کچھ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں آتا، ایک قطرہ تو کیا بادل بھی نہیں آتا، بادل کا سایہ بھی نہیں آتا۔ ابو طالب کو پتا چلا کہ لوگ اس مقصد کے لیے خانہ کعبہ میں جمع ہیں، تو ابو طالب نے کیا کیا، ابو طالب کے پاس جو دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی، ابو طالب کی پرورش میں جو دنیا کا سب سے بڑا سردار، ابو طالب کی پرورش میں تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ آپ کے وسیلہ سے جو دعا کی جاتی تھی وہ قبول ہوتی
تھی، آپ کے وسیلہ سے جو مانگا جاتا تھا اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتے تھے، آپ کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے جو التجا جو چیز مانگی جاتی تھی اللہ تعالیٰ فوراً اس کو قبول کرتے تھے۔ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لیا اور اس مجمع میں پہنچ گئے، خانہ کعبہ کے اندر پہنچ گئے۔ میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، ابو طالب نے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیک خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دی اور بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا کرنے کا کہا گیا۔ جب کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، فوراً آسمان پر بادل نمودار ہوتا ہے اور وہ علاقہ اللہ تعالیٰ سیراب کر دیتے ہیں اور فوراً بارش نازل ہو جاتی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 15 سال کی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معاہدہ طے ہوتا ہے عرب کے اندر خانہ کعبہ کے باسیوں کے درمیان، جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حلف الفضول کے معاہدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمولیت اختیار کی۔ حلف الفضول کا معاہدہ کیا تھا کہ ایک زبیدی قبیلہ کا آدمی وہاں خانہ کعبہ کے اندر آتا ہے، عاص بن وائل جو کہ اس وقت خانہ کعبہ کا بہت بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، تو وہ اس سے اپنا مال خرید لیتا ہے، کچھ رقم ادا کر دیتا ہے، کچھ ادا نہیں کرتا، غرض اس کا حق دبا لیتا ہے۔ اب وہ بیچارہ بے یار و مددگار اپنے گھر سے دور کہیں دوسرے قبیلے سے آیا تھا، وہ لوگوں کو آواز دیتا ہے، ایک پہاڑی پر چڑھ کر پکارتا ہے اور اشعار کی صورت میں اپنی مظلومیت ظاہر کرتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر وہ آگے بڑھتے ہیں، اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور اس کو حق دلوانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اس معاہدے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال ہے اور لوگ وہاں پہ جمع ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رائے لی جاتی ہے اور معاہدہ طے ہوتا ہے کہ آئندہ جو بھی شخص کسی پر ظلم کرے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یہ معاہدہ ہوتا ہے، اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ جو مظلوم ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے، جو ظالم ہوگا ہم اس کے خلاف اعلان جنگ کریں گے، اس سے حق لے کر مظلوم کا حق دلوائیں گے۔ اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ تو اس معاہدے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شمولیت اختیار کی، اس زبیدی قبیلے کے آدمی کو اس کا حق دلوایا گیا، جو اس کی رقم بنتی تھی وہ عاص بن وائل سے لے کر اس کو دی گئی، اس کی مظلوم کی داد رسی کی گئی۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دیانت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور سخاوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی تو مشہور تھی۔ مکہ کی ایک عورت جس کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے جو ام المومنین ہے، اس تک پہنچتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی بہت بڑی تاجرہ عورت تھی اور اپنا مال لوگوں کو مزاربت پر دیا کرتی تھی۔ مزاربت کہتے ہیں کہ مال ایک آدمی کا ہو، محنت دوسرے آدمی کی ہو اور اس میں حصہ طے ہو جاتا ہے کہ اتنا حصہ آپ کا ہوگا، اتنا حصہ میرا ہوگا۔ پرسنٹیج طے ہو جاتی ہے، وہ جتنی بھی طے کر لیں جائز ہے، لیکن طے ہونا ضروری ہے۔ جتنی طے ہو جائے اس کو مزاربت کہتے ہیں کہ مال ایک شخص کا ہو، محنت دوسرے شخص کی ہو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا مال تجارت لوگوں کو مزاربت پر دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی انہوں نے پیغام بھیجا کہ میں آپ کو تجارت کے لیے بلانا چاہتی ہوں، آپ میرے پاس آئیں اور معاہدہ کریں، میں آپ کو اپنا مال دوں گی، آپ شام کے علاقوں میں لے جائیں، وہاں جا کر بیچیں اور تجارت کریں، اس میں اتنا حصہ آپ کا ہوگا، اتنا حصہ میرا ہوگا اور میرا غلام آپ کے ساتھ جائے گا۔ تو یہ سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر کر چکے تھے، مگر اپنا سفر جو خود تجارت کی غرض سے کیا یہ پہلا سفر تھا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت لے کر شام کے اور دیگر علاقوں میں جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی وہاں جا کر مال کھولا اور لوگوں کو دکھایا، وہ پہلی فرصت میں مال بکنا شروع ہوا. جتنا بھی مال تھا وہ ہاتھوں ہاتھ بک گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے مال خریدا، دوسری منڈی میں جہاں بیچنا تھا وہاں پر بیچا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے کی بنسبت دگنا چوگنا نفع عطا فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واپسی کے لیے خریدنا تھا، مکہ میں آ کر بیچنا تھا، وہ مال خریدا، وہ بھی اچھے داموں میں مل گیا. تو غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر تجارت اتنا نفع مند اور سود مند اور فائدہ مند ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت دیانت کے چرچے پہلے تو تھے ہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کے چرچے بھی ہونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تجارت کا مال دیا گیا تھا، پہلے کبھی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا نفع نہیں ہوا تھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر پر جانے کی وجہ سے ہوا. تو جب اتنا نفع دیکھا، میسرہ سے انہوں نے دیگر حالات بھی معلوم کیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لین دین کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا تھا. تو میسرہ نے ساری خوبیاں بتائی جو کہ آپ کا غلام تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پھر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال ہے. تو میرے دوستوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوتا ہے جو مکہ کے اندر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے لیے دیگر بڑے بڑے سرداروں کی طرف سے بھی پیغام آئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز جو منتخب کیا وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے وہ بھی اعلیٰ اور مرتبے والا ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح ہو جاتا ہے. اس کے بعد ایک اہم واقعہ ہوتا ہے، اس کا ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مرحلہ آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی تھی. قریش مکہ اب اس کے والی تھے، اس کی خبرگیری کرنے والے تھے، اور اوائل زمانہ کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت میں دراڑیں پڑ چکی تھی، اور اس سے پہلے خانہ کعبہ کی دیواروں پر چھت نہیں تھی. تو انہوں نے سوچا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اور اس کے اندر لوگوں کو جمع کیا. اور وہ اسلام سے پہلے اس بات کو تو جانتے تھے کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مقدس گھر ہے. اس کے لیے جو ہم نے پیسہ لگانا ہے، جو خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں، وہ بھی حلال کمائی سے ہونا چاہیے. اس بات کا ان کو پتا تھا. وہ کافر تھے، مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مگر اتنا جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہم نے جو پیسہ دینا ہے وہ حلال کی کمائی کا ہونا چاہیے. اس کے اندر رشوت کا مال نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر سود کا مال نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر دھوکہ دہی سے مال کمایا ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ بول کر کمایا ہوا مال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پاکیزہ اور حلال طیب مال ہونا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے. ہر قبیلے نے اپنے اپنے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے. تو اس کے لیے انہوں نے تعمیر شروع کر دی. اپنے اپنے حصے کی تقسیم کر لی کہ اتنا حصہ فلاں قبیلے والے تعمیر کریں گے، اتنا حصہ فلاں قبیلے والے تعمیر کریں گے. غرض تعمیر شروع ہو گئی. تو حجر اسود کا موقع آتا ہے، حجر اسود کو نصب کرنے کا. حجر اسود چونکہ آپ کو پتا ہے جنتی پتھر ہے، جنت سے آیا ہے، اور اس کی ایک فضیلت ہے. وہ عام پتھروں جیسا نہیں ہے، پتھروں میں سے تو ہے لیکن عام پتھروں جیسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے. اس کے نصب کرنے کا وقت آیا تو قریش کے لوگوں کے اندر، مکہ کے لوگوں کے اندر اختلاف ہو گیا. اب ہر قبیلہ والا یہ چاہتا ہے کہ یہ پتھر میں اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو نصب کروں، دیوار کے اندر لگاؤں. دوسرے قبیلے والے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے رکھیں. اس بات میں ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا.
اب جھگڑا طول پکڑ گیا، یہ 4-5 دن یہ لڑائی چلتی رہی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، مگر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی رہی اور کوشش کرتے رہے کہ کسی بات پر جمع ہو جائے، کسی بات پر ہم فیصلہ کر لیں، لیکن فیصلہ نہ ہونے پائے۔ تو سب نے یہ طے کیا کہ کل صبح سب سے پہلے، فجر سے پہلے جو شخص خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوگا، ہم اس سے یہ پتھر خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر رکھوائیں گے۔ اس بات میں سب کا اتفاق ہو گیا، اتفاق رائے ہو گئی۔ تو دوسرے دن صبح سب سے پہلے جو ان کے لوگ تھے وہ دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے، جن کی ڈیوٹی تھی کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں صبح کے وقت پہنچتے ہیں۔ تو جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو سب نے بیک زباں ہو کر کہا ھذا الامین ھذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور آپ ہی اس قابل ہیں کہ اس پتھر کو اس دیوار میں نصب کریں۔ تو میرے دوستو، اب اس واقعے کے اندر آپ ذرا توجہ کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی اور فراست اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے کی قوت آپ اندازہ لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قبائل کے سرداروں کو جمع کیا، 8-10 جتنے بھی تھے سب کو جمع کیا اور سب کو بلایا، اور بلا کر ان کو کہا کہ ایک چادر بچھائیں۔ آدمی جب یہ فیصلہ دیکھتا ہے نا تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کتنا خوبصورت فیصلہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے ایک چادر بچھائیں۔ انہوں نے ایک چادر بچھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے پیارے نورانی ہاتھوں سے وہ پتھر اٹھا کر چادر کے اندر رکھ دیا، اور سارے قبائل کے سرداروں سے کہا کہ اب اس چادر کو آپ اٹھائیں۔ سارے قبائل کے سرداروں نے اس چادر کو پکڑا، اٹھایا، اور جس دیوار کے پاس جانا تھا وہاں تک وہ سردار اٹھا کر لے کر گئے۔ سب کا جھگڑا ختم ہو گیا، پھر وہاں جا کر رکھ دیا گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے جہاں پر پتھر کو لگانا تھا، نصب کرنا تھا، وہاں پر اٹھا کر رکھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی داد رسی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جھگڑے ختم کر رہے ہیں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی وجہ سے وحشی لوگ جو تھے وہ متمدن بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے کافر لوگ جو تھے وہ مسلمان بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے مشرک جو تھے وہ موحد بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے مردے جو تھے وہ زندہ ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے جاہل جو تھے وہ عالم بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے ظالم لوگ جو عادل بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے سخت دل جو تھے وہ نرم دل بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے بزدل جو تھے وہ بہادر بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے خائن جو تھے وہ امانت دار بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے کاذب جو تھے وہ صادق بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے بد تہذیب جو تھے وہ تہذیب یافتہ بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے ذلیل جو تھے وہ معزز بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی وجہ سے راہزن جو تھے وہ راہبر بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے جو حیوان تھے وہ انسان بن گئے۔